الرحمن الرحیم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم قرآن مجید میں اذ اور اذا کا فرق یہ بتائیں گے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ویڈیوز کو شیئر بھی کیجیے۔ جزاکم اللہ خیر۔ قرآن کریم میں اذ اور اذا دونوں وقت یعنی زمانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، لیکن ان کے استعمال میں نہایت لطیف فرق ہے۔ یعنی اذ جو ہے وہ اس وقت استعمال ہوتا ہے جب ماضی یا پاسٹ کے کسی واقعے کا ذکر ہو، جیسا کہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 30 میں اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، اور جب آپ کے رب نے فرشتوں سے فرمایا تو یہ ماضی کے کسی واقعے کا ذکر اذ۔ اور اسی طرح سورۃ التوبہ کی 40ویں آیت میں اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا، اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین، جب کافروں نے انہیں نکالا یعنی مکہ مکرمہ سے، جبکہ وہ دو میں سے دوسرے تھے۔ اسی طرح سورۃ المدثر کی آیت نمبر 33 میں اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا، واللیل اذ ادبر، قسم ہے رات کی جب وہ رخصت ہونے لگے۔ اور اذا اس وقت استعمال ہوتا ہے جب مستقبل میں پیش آنے والے واقعے کا ذکر ہو، جیسا کہ سورۃ زلزال کی پہلے آیت میں اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا، اذا زلزلت الارض زلزالها، جب زمین اپنی پوری شدت کے ساتھ ہلا دی جائے گی۔ اور سورۃ المدثر کی 34ویں آیت میں اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا، والصبح اذا اسفر، اور قسم ہے صبح کی جب وہ خوب روشن ہو جائے۔ تو اذا صرف مستقبل یا شرط کے لیے ہی نہیں آتی، بلکہ بعض مقامات پر تاکید، یقین اور کثرت کا مفہوم بھی پیدا کرتی ہے، جیسا کہ اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے سورۃ النمل میں، اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ، بھلا کون ہے جو بے قرار کی دعا قبول کرتا ہے جب وہ اسے پکارتا ہے۔ تو اذ ماضی یعنی جو کام ہو چکا ہے پاسٹ میں، اس کے لیے اذ آتا ہے، اور اذا مستقبل یعنی جو ہونے والا ہے، اور بعض اوقات یقین، تاکید اور کثرت کا، زیادتی کا مفہوم بھی دیتی ہے اذا۔ قرآن کریم کے ہر لفظ میں حکمت ہے، بس غور کرنے کی ضرورت ہے۔ دیکھا جائے تو اذ اور اذا دونوں کا معنی ایک ہے، لیکن یہ مختلف جگہوں میں مختلف معانی کے لیے استعمال ہو، اذا اور اذ جب، لیکن اذ ماضی کے لیے استعمال ہوتا ہے پاسٹ میں جو واقعات ہو چکے، اور اذا فیوچر میں آنے والے وقت میں جو واقعات ہوں گے اس کے لیے اذا کا استعمال ہوتا ہے۔